نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ کل جو رکوع شروع ہوا تھا اس میں اللہ رب العالمین نے ایک کافر اور ایک مسلمان کی مثال دے کر ہمیں اپنا جائزہ لینے کا حکم دیا۔ تو مسلمان کی گفتگو جب شروع ہوئی تو مسلمان نے، جیسے کہ کل آپ نے سماعت کیا تھا، کہ اسے کہا تھا کہ تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ تو یہ کہتا کہ جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے ہے، اگر تو مجھے مال میں اپنے مقابلے میں اور اولاد کے لحاظ سے کم دیکھ رہا ہے، تو اب اس آیت میں اس نے وہ جو گفتگو کی اللہ رب العالمین نے وہ بتائی کہ تو قریب ہے کہ مجھے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے اور وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے، پھر تو اسے تلاش نہ کر سکے۔ یعنی اپنی زندگی میں تو اسے یہ سبق دکھایا کہ اگر اللہ رب العالمین جب یہ سب دے سکتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے، اور جس طرح یہ باغ آج اس میں لے لہا رہا ہے، آج یہ باغ بڑا تجھے خوشنما اور زیب و زینت والا نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تو اپنی زندگی میں ہی اس باغ کو برباد ہوتا ہوا تو دیکھ لے، اور اس وقت جب تیرا باغ برباد ہو جائے گا، تیرا مال و اسباب سب تجھ سے اللہ چھین لے گا، اور اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے گا اور نیچے چلا جائے گا، تو کسی طرح نکال نہ سکے گا۔ چنانچہ مسلمان نے یہ اسے کہہ دیا۔ اب ہوا ایسا ہی جیسے کہا تھا، ہوا ایسے ہی۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور اس کے پھل غیر لیے گئے تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس باغ میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندے منہ گرا ہوا تھا، اور وہ مالک کہہ رہا تھا اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے، وہ سب سے بہتر ثواب دینے والا اور سب سے اچھا انجام عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس کافر کے باغ پر عذاب آ گیا، اور باغ کے ساتھ اس کا ہر طرح کا مال و اسباب پھل وغیرہ ہلاکت میں گھیر لیے گئے اور باغ بالکل ویران کر دیا گیا۔ تو وہ کافر حسرت جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا باغ تو کبھی تباہ نہیں ہوگا، یہ باغ تو ہمیشہ پھل دیتا رہے گا، تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو سب کچھ برباد ہو گیا، تو وہ حسرت کے ساتھ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جو اس نے اس باغ کی دیکھ بھال پر خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل فرمایا اوندھے منہ گر گیا۔ اور پھر اس حال پر پہنچ کر اب اسے اس مومن کی نصیحت یاد آئی، اور وہ سمجھا کہ یہ میرے کفر کا، میری سرکشی کا نتیجہ ہے، اور اس وقت وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یہاں سے اس پورے واقعے کا اللہ نے سبق دے دیا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ اس واقعے کا سبق یہ بتایا کہ یہاں پتہ چلتا ہے، اور ایسے تمام حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے دست قدرت میں ہیں، وہی چاہے
چاہے تو پھلوں سے لدے ہوئے باغات عطا فرما دے، وہی چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ تہس نہس کر دے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے اس میں کہ کبھی کوئی بھی جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر کبھی بھی فخر نہ کرے، کبھی تکبر نہ کرے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور بڑائی اپنی نہ بیان کرے۔ جیسے اس نے دیا ہے تو یہ پورے رکوع میں سبق یہی ملا، وہ چاہے تو پل بھر میں بندہ رات کو کچھ سوچ کر سویا ہوگا، صبح اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، سب اللہ چھین لے گا۔ اس لیے کل بھی میں نے بتایا تھا اور یہ رکوع سے ہمیں پتہ چلا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نعمت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہر وقت ہماری زبانوں پر یہی ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی قوت ہے مگر اللہ کے چاہنے سے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو بندہ نیکی، اس کی چاہت سے ہی ہم نیکی کر سکتے ہیں اور گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو جب ہم ہر وقت اس سے مدد مانگیں گے اور اسی پر بھروسہ کریں گے تو ہمیں بہت کچھ ملے گا اور نعمتیں بھی باقی رہیں گی۔ اب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان کے سامنے بیان کرو دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو، جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، پھر وہ سوکھی گھاس بن گیا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو کہ دنیا کیا ہے، کہ دنیا کی زندگی کے قابل، یعنی یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور تمہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو اس رکوع میں یہی سبق سکھایا جائے گا۔ سنیے، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کو بیان کرو اور اس کو سمجھانے کے لیے اس مثال کا سہارا لے لو کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زمین کی ہریالی اور سرسبزی و شادابی جو ہمارے نازل کیے ہوئے پانی کے سبب سے زمین سے نکلی ہے، اور اس پانی کی وجہ سے زمین پر وہ شادابی اور تازگی پھیل جائے گی، لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سبزہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور سوکھی ہوئی گھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ فرمایا کہ سمجھ لو دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے کہ جس طرح کوئی سبزہ خوشنما ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اس کو اگر ہم اپنی زندگی پر بھی لیں تو جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں تو کیسے سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جب بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اب اسے پتا ہے کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں، تو وہ اس کو سمجھ لے کہ جب میرا بھی کوئی نام و نشان، مجھے قبر میں ڈال کر آ جائیں گے، میرا کوئی نام و نشان، تھوڑے عرصے تک تو یاد رکھنے والے یاد رکھیں گے، قبر کا بھی نام و نشان نہیں رہتا، اور اگر ہڈیاں گل گئیں قبر میں تو پھر ان ہڈیوں کو بھی ہوائیں اڑا کر کہاں لے جاتی ہیں۔ فرمایا یہی حالت دنیا کے بے اعتبار حیات کی ہے، اس دنیا پر مغرور اور شیدا ہونا، فرمایا یہ عقل مند کا کام نہیں، یہ سب فنا اور بقا۔ یاد رکھو اللہ کی قدرت میں ہے، جسے اللہ باقی رکھنا چاہے گا وہ باقی رہے گا، اللہ جس کو فنا کر دے گا وہ سب فنا ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ یعنی فرمایا دنیا میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مال ہے اور ایک بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں مزید فرمایا کہ مال اور بیٹے، ان دونوں سے ہی دنیا کی زندگی کی رونق ہوتی ہے۔ مال ہے، بیٹے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے آدمی دنیا کی زندگی میں فخر کرتا ہے، اور مال کے ذریعے وہ دنیا کی لذات، دنیا کی سہولیات
یہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن فرمایا حالانکہ انہی چیزوں کو آخرت کا ذات راہ تیار کرنے کا سبب بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالحہ یہ آخرت کی، یعنی آخرت کی کھیتی اگر تمہیں تیار کرنی ہے تو وہ اعمال صالحہ ہیں، اور مال اور اولاد فرمایا دنیا کی کھیتی ہیں، اور فرمایا اللہ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا میں مال و دولت بھی دیتا ہے اور آخرت کا بھی سب کچھ عطا کر دیتا ہے، اور کسی کو صرف دنیا میں یہ سب کچھ دے دیتا ہے لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز اس آیت میں باقیات صالحات، اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے کہ اس سے مراد نیک اعمال مراد ہیں کہ جن کے پھل انسان کے لیے ہمیشہ باقی رہتے ہیں، کہ یہ باقیات صالحات کہلاتے ہیں۔ اور اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں باقیات صالحات میں؟ تو علماء نے لکھا 5 گانا نماز ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے اور جملہ عبادات ہیں۔ اور حدیث شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقیات صالحات کی کثرت کا حکم دیا، تو صحابہ کرام فوراً سوال کر لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے باقیات صالحات کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا باقیات صالحات یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ باقیات صالحات ہیں، یہ باقی رہیں گی، یعنی اس کا ثواب تمہیں مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو یہ کتنا آسان ہے کہ جو ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنی زبان کو صرف حرکت دے کے ہر وقت اس کا ذکر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تیسرا کلمہ بن گیا۔ یہ تیسرا کلمہ بندہ پورا پڑھ لے روزانہ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ حضور نے اس کی کثرت کا حکم فرمایا۔ لیکن یہاں پر علماء نے ایک اور بات لکھی، یاد رکھنا چاہیے کہ مال اور اولاد فی نفس ہی، یہ قرآن نے کہا کہ اگرچہ یہ دنیا ہے، مال اور اولاد یہ دونوں دنیا ہیں، لیکن یہی دو چیزوں کو آپ آخرت کے لیے اپنا توشہ بھی بنا سکتے ہیں، یہی مال اور اولاد کو آپ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ کو مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں لگائیے، اس مال کو صرف جمع کر کے صرف ہر وقت نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مال میں سے صدقہ دیجیے، مال میں سے زکوٰۃ دیجیے، مال میں سے آپ کسی کی مدد کیجیے۔ مال کے ذریعے کیا کیا نہیں کر سکتا بندہ، کسی کے کام مدرسہ بنوا سکتا ہے، مسجد بنوا سکتا ہے، کسی کے راشن کا انتظام کر سکتا ہے، کسی کی اسکول کی فیس کا بندوبست کر سکتا ہے۔ تو یہ مال بہت سے کام آپ دنیا میں، یہ دنیا ہے مال، لیکن اس مال کو آپ نے آخرت بنا دیں، یہ ہمیں طریقہ بتایا۔ اسی طرح اولاد کو آپ آخرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور وہ ایسے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی اور انہیں دین سکھا دیا، یاد رکھیے گا آپ کی اولاد اگر نیکیوں پر لگ گئی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں بھی کرے گی۔ اور ایسے لوگ ہیں، یہ جو نمازی ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نماز میں بار بار کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، چاہے وہ ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، لیکن یہ اولاد اگر نیکی پر چل پڑی، اور وہ اولاد جس کو آپ نے اگر دین پڑھا دیا، تو یقین کیجئے کہ اس نے اگر جتنوں کو آگے پڑھا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اگر اس اولاد نے کتابیں لکھ دی اور اس کی تفسیر لکھ دی، جیسے علماء تیار ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے کتنا کام کر جاتے ہیں، یہ سارا صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ والے ثواب وہ طریقے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو ضرور انجینئر، ڈاکٹر، دنیا کا جو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اسے دلائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے دین ضرور سکھائیے۔ آگے اس رکوع میں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ کل سے قیامت کا اللہ رب العالمین، یہ تھا دنیا، اب قیامت کا منظر اسی رکوع میں چلے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا کر دے، للہیت عطا فرما، اپنی رضا کی دولت دے دے، ہر کام میرے مالک تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری ہم سے دور کر دے، بناوٹ ہم سے دور کر دے، مولائی کریم ہر قسم کی منافقت ہم سے دور کر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، مولائی کریم حضور کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔